السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 126۔ سورۃ مائدہ، آیات ہیں 109 سے لے کر 113 تک، اور آج کے اس صفحے میں قیامت کے دن تمام انبیاء سے اللہ تعالی دریافت کریں گے۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن جمع کرے گا اللہ تمام رسولوں کو، تو ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا تمہاری امت کی جانب سے؟ تو جواب دیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، غیب کی باتوں کا تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کو یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں کہیں گے، جبکہ ہر نبی اپنی امت کو دعوت پہنچائے گا، اپنی قوم کو دعوت پہنچایا اور ان کا جو رد عمل ہوا اسے جانتا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو یہ محققین اور علماء سلف کا کہنا ہے، چونکہ ایک تو اللہ کی عظمت اور جلال اور قیامت کے دن کی ہیئت اور روب، اس بنیاد پر وہ لا علمی کا، بے خبری کا اظہار کریں گے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد امت نے کیا کیا، وہ بھی تو جواب ہے نا۔ تو وہ یوں کہیں گے کہ ہماری وفات کے بعد تو انہوں نے کیا کیا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگلی آیت عیسی ابن مریم سے ہے، طویل ہے، بلکہ اس کے بعد والے صفحے تک بھی یہ سلسلہ چلے گا، تو ان سے بھی قیامت کے دن تو ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سنیے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب پوچھے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ عیسی ابن مریم سے۔ ابھی دیکھیے، قال ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ، اس کے معنی ہوتے ہیں پوچھا، مگر ہم ترجمہ کر رہے ہیں پوچھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام پاک میں ایسے مواقع جو یقینی طور پر ہونے والے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب پوچھے گا، میری نعمتوں کو جو تم پر ہم نے کی اسے یاد کرو، اور تمہاری والدہ پر، دونوں پر۔ اب وہ تفصیل ہے کہ جب میں نے تائید کی تیری جبرائیل امین سے، روح القدس سے مراد جبرائیل امین، چونکہ پیدائش کے دن سے لوگ، ان کی کیفیت عجب سی تھی مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تائید کے لیے جبرائیل امین کو ساتھ میں کیا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں انعامات شروع ہو رہے ہیں کہ لوگوں سے تم بات کرتے تھے گود میں، یعنی یہ سب انعامات ہیں۔
اور بڑی عمر میں. تو گویا کہ آپ کی پیدائش کی ایک امتیازی شان، جس کی وجہ سے جو مشکلات تھیں تو جبرائیل امین تائید میں تھے. پھر لوگوں سے آپ گود میں بات کرتے تھے، اس لیے کہ جب پوچھا مریم سے یہ پیدائش کیسی، تو اشارہ کی بچے کی طرف، تو گویا ہوئے. اور بڑی عمر میں نہیں، جیسے کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ سکھایا کتاب حکمت. تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. جب ہم نے تمہیں سکھائی کتاب، آسمانی کتاب، حکمت، دانائی، تورات، انجیل. تورات تو نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی آپ کو سکھا دی گئی. اور تم حلیہ شکل بناتے تھے تین سے، یعنی گارے سے. تین کہتے ہیں جس میں پانی ملا دیا گیا ہو، جس مٹی میں، تو کیچڑ بھی کہتے ہیں، گارا بھی کہتے ہیں. ہیئا یعنی پرندے کی شکل کی طرح آپ حلیہ بناتے تھے گارے سے، بِإِذْنِی، میری اجازت، میرا حکم تھا. پھر اس میں پھونک مارتے تھے اس شکل میں جو بنائی تھی پرندے جیسی، تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا، بِإِذْنِی، میری اجازت سے، میرے حکم سے. اور تم مادرزاد اندھے کو اچھا کرتے تھے، اور کوڑی کو بھی، کوڑ والا جو ہے جی، بِإِذْنِی، میری اجازت سے. اور جب تم مردوں کو نکالتے تھے باہر زندہ کر کے، میری اجازت سے. اس لیے کہ اس وقت جو ہے زور و شور سے لوگوں میں چرچا چل رہی تھی، تصور تھا کہ کیسے زندہ کیا جائے گا دوبارہ. تو آپ وقتی طور پر کھڑے ہوتے تھے قبر کے پاس، قم بِإِذْنِ اللہ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، پھر اسے واپس کرتے تھے. اور کففت، باز رکھا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے. یہ کیا ہے کہ سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر چکے تھے مگر باز رکھا، سولی پر چڑھا نہیں سکے، اللہ نے اٹھا لیا. جب تم آتے تھے ان کے پاس، لاتے تھے واضح دلیلیں، لائے یہ ساری جو اوپر بیان ہوا ہے، تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تو یہ ہے عیسی ابن مریم کے تعلق سے. لیکن ابھی اور باقی ہے، سنیے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. جب ہم نے حکم کیا، یا میں نے کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اوحا یوں ہی، اوحیتو کے معنی ہوتے ہیں وحی نازل کی. لیکن وحی بھی کیا ہوتا ہے؟ احکام الہی ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی اس کے معنی اس طرح کیے جاتے ہیں. ہم نے حکم کیا حوارین کی طرف. حوارین جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، مددگار صحابہ، تو عیسی ابن مریم کے پیروکار اور ساتھی حواریین، کہ ایمان لیاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. تو انہوں نے جواباً کیا پیش کیا؟ آمنا، ہم ایمان لائے، اور اللہ تو گواہ رہ کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں. اب وہی آپ کے پیروکار درخواست کرتے ہیں، مائدہ جس نام سے یہ سورہ ہے، یعنی دسترخوان. تو سنیے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین. جب حوارین نے عیسی ابن مریم سے کہا کہ کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار سکتا ہے؟ تو مائدہ کا ترجمہ کیا؟ دسترخوان، خانچہ. مگر مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کھانے سے بھرا ہوا ہو، سفرہ نہیں. تو دسترخوان مطلب خانچہ، دسترخوان. لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو کہ آسمان سے تو کھانے سے بھرا ہوا آئے گا نا جی، اس کی بات ہو رہی ہے. تو عیسی ابن مریم گویا ہوتے ہیں، قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اگر تم مومنین ہو. یہ کیا سوال کر رہے ہو؟ تو حواریین جواب دیتے ہیں، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بولے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم یقین کر لیں کہ تم سچ کہتے ہو جو کچھ کہ تم نے کہا وہ، اور ہم
دیکھ بھی لیں، گواہ بھی ہو جائیں اس پر، بس یہ چاہتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، یہ عیسی ابن مریم کا امتیازی سوال ہے، لمبی آیت کے آیات ہیں، تو یہ دسترخوان اگلے صفحے پر اس کا تکملہ ہے، اس مائدہ کا، جس نام سے یہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو ہم اسے، چونکہ ہم ایک پیج کے پابند ہیں، تو اس مائدے کا کیا ہوا اگلے صفحے میں، یعنی کل انشاءاللہ سنیں گے۔ تو آج اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ قیامت کے دن سارے رسولوں سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہم نے قاعدہ بتایا کہ قیامت کے جو واقعات ہیں اسے صیغہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ گرامر بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے رہے۔ تو آج اتنا ہی، پھر کل ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔